السلام علیکم خواتین و حضرات، عائشہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے دکھ بھری سچی کہانی شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کے لیے رہنمائی کا باعث ہوگی۔ آئیے یہ کہانی اسی لڑکی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام سائمہ ہے، میں 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، گھر میں لاڈلی ہوں۔ جو میں کہوں میرے بھائی ماں باپ مان لیتے ہیں۔ خدا کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے۔ میرے والدین صوم و صلات کے پابند ہیں۔ میں نے میٹرک تک تعلیم مکمل کی، آگے والدین نے پڑھنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ ہمارے خاندان میں لڑکی کو بغیر پردے کے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے میرے والدین نے مجھے میٹرک کے بعد پڑھنے نہیں دیا۔ میں گھر بیٹھے بور ہونے لگی تو میں نے سوچا کہ جو میری پاس میں ایک دوست رہتی ہے میں اس کے گھر چلی جایا کروں۔ گھر بیٹھے بیٹھے اکثر بور ہو جاتی تھی۔ ایک دن میں نے ابو امی سے کہا میں اپنی سہیلی کے گھر چلی جایا کروں تھوڑے وقت کے لیے، اس طرح میرا دل بھی بہل جائے گا اور وقت بھی گزر جائے گا۔ پہلے تو امی ابو نے انکار کر دیا، لیکن میرے بار بار اصرار کرنے پر کچھ دنوں کے بعد مجھے اجازت مل گئی۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے سائمہ بیٹی، صرف آدھے گھنٹے کے لیے جا سکتی ہو، روز نہیں بلکہ کبھی کبھار۔ اس طرح مجھے بہت خوشی ہوئی۔ جو میری سہیلی کا گھر قریب تھا اس کا نام یاسمین تھا۔ میں یاسمین کے پاس 3 دن کے بعد جاتی، ہمارے درمیان خوب دوستی ہو گئی، ہم سہیلیاں بن گئی، ہنسی مذاق کرتی۔ جب میں گھر آنے کو کہتی تو یاسمین کہتی سائمہ کچھ دیر تو ٹھہر جاؤ، نہیں امی ابو ناراض ہوں گے۔ مجھے ابھی کچھ دن ہوئے تھے یاسمین کے گھر آتے جاتے، گلی میں ایک لڑکا مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا، میرے نہ چاہتے ہوئے بھی دھیان اس پر چلا جاتا۔ مجھے اس کا دیکھنا پسند بھی تھا۔ لوگ کہتے ہیں محبت ہو جاتی ہے، محبت کی نہیں جاتی۔ میں اس کو گلی میں دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتی تھی، وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوتا۔ اس طرح مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، کیا آپ مجھ سے محبت کر سکتی ہیں؟ میرا دل خدا کے لیے مت توڑنا، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ میں ایک اچھے خاندان سے ہوں، میرا نام شاہد ہے۔ میری شاہد سے اس دن ملاقات ہوئی جب میں اپنی سہیلی کے پاس جاتی تھی، وہ بھی ہم صرف 3-4 منٹ کے لیے ملتے، اور محبت میں اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ سچی محبت میں تو محبوب کا صرف دیدار ہو جائے اتنا ہی کافی ہے۔ اس سے مل کر میں بہت خوش ہوتی۔ جب میں اس سے مل کر آتی وہ ساری رات اسی کے خیالوں میں گزر جاتی، اور میں امی ابو سے ڈرتی بھی تھی کہیں انہیں پتہ نہ چل جائے۔ مجھے شاہد سے ملنے کو بے صبری سے انتظار رہتا، اور ادھر اس کا بھی یہی حال ہوتا جو میرا ہوتا۔ کبھی کبھی تو شاہد مجھے سیر و تفریح کے لیے بھی لے جاتا، اور ہم بہت ساری جینے مرنے کی قسمیں کھاتے اور ایک دوسرے کو ہمیشہ یہی کہتے۔ میں نے شاہد سے کہا میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا، اور میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتی ہوں، اور شاہد مجھے بھی یہی الفاظ کہتا۔ انسان کو محبت ہوتی ہے تو اسے اپنے سبھی رشتے اچھے نہیں لگتے۔ مجھے بھی شاہد کے علاوہ کسی سے کوئی رشتہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں سب دنیا والوں کو بھول سکتی تھی، لیکن شاہد کو نہیں بھول سکتی تھی۔ اب تو جینا مرنا شاہد کے ساتھ تھا۔ میں بار بار شاہد کو کہتی اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجے، لیکن وہ ہر بار یہی کہتا اتنی جلدی بھی کیا ہے، کر لیں گے شادی۔ شاہد شادی کے بعد بھی مجھ سے اتنی محبت کرے گا، میں یہ سوچتی رہتی۔ ایک دن شاہد نے مجھے کہا مجھے رات کو اکیلے میں ملنا ہے تم سے، بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ پہلے تو میں نہ مانی، لیکن اس کے بار بار اصرار پر میں مان گئی۔ پھر میں سوچنے لگی اس سے ملوں گی کیسے، ہمارے گھر میں بہت پابندی تھی۔ آخر میں نے اسے کہا مجھے نیند کی گولیاں لے کر دے، پھر میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں گی۔ پھر شاہد نے دوسرے دن ایسا ہی کیا، اس نے مجھے نیند کی گولیاں لا کر دیں۔ پھر میں نے کھانا تیار کرتے وقت وہ گولیاں اس میں ملا دیں۔ پھر رات کو شاہد مجھے لینے کے لیے آ گیا۔ کاش مجھے اس وقت پتہ چل جاتا کہ شاہد کی نیت خراب تھی اور میں یہ غلط فیصلہ نہ کرتی۔ پھر شاہد مجھے ایک نامعلوم جگہ پر لے گیا۔ وہ مکان کافی سجا ہوا تھا، اور شاہد مجھے کہنے لگا یہ ہماری سہاگ رات ہے، اور مجھے شاہد کی محبت سے ڈر لگنے لگا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اس نے کہا سائمہ میری طرف دیکھو، ڈرو نہیں۔ مجھے اس وقت اس نے بہت پیار سے کہا۔ شاہد مجھے گلے لگانے لگا۔ میں نے کہا شاہد یہ محبت نہیں، یہ ہوس ہے۔ شاہد نے کہا ہم نے کبھی نہ کبھی تو ایک ہونا ہی ہے، تو کیا ہوتا ہے ایسا کرنے میں؟ شاہد یہ پیار نہیں، یہ تو تیری ہوس ہے، میں کیا منہ دکھاؤں گی اپنے گھر والوں کو؟ شاہد تمہیں خدا کا واسطہ تم ایسا نہ کرو۔ میں ہاتھ جوڑتی رہی اور پلیز پلیز کہتی رہی، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے میری ایک بھی نہ مانی، اور اس نے اپنی ہوس پوری کی۔ مجھے گھر آ کر تیز بخار ہو گیا، اور میں اپنے گھر والوں سے منہ چھپانے لگی۔ اب کیا ہو سکتا تھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگی۔ میرے امی ابو کہتے تھے کہ کیا ہو گیا سائمہ، اب تو شاہد کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا وہ کہاں ہے۔ اس دوران مجھے 3 ماہ گزر گئے۔
میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی اور مجھے میری امی چیک اپ کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے میری ماں کو مبارکباد دی اور کہا آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ میری امی کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگی اور مجھے واپس گھر لے آئی۔ ان سب باتوں کا ابو کو بھی پتا چل گیا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کی نظروں میں گر گئی اور وہ مجھ سے سخت نفرت کرنے لگے۔ میرے بھائی مجھے مارنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ میرے ابو بہت سمجھدار اور حوصلے والے انسان تھے۔ انہوں نے ٹھنڈے دل سے مجھ سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا اور ایسا کس نے تمہارے ساتھ کیا؟ میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور میری باتیں سن کر وہ شاہد کے گھر چلے گئے۔ وہ شاہد کے ابو سے ملے اور یہ ساری باتیں ان کو بتائیں اور کہا ہماری عزت تو خاک میں مل گئی، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں ہیں اور اس کا واحد حل یہ ہے اب تمہارا بیٹا شاہد میری بیٹی سے نکاح کرے۔ لیکن شاہد کو جب بلایا گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا، بلکہ اس نے جھوٹی قسم بھی اٹھا لی اور میرے ابو مایوس ہو کر گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد وہ بیمار ہو گئے اور ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ انہوں نے میری شادی 60 سالہ آدمی سے کر دی۔ اب صرف میرے دل سے شاہد کے لیے صرف بد دعا ہی نکلتی ہے۔ ایسا شاہد نے کیوں کیا اور کیوں میری زندگی برباد کی؟ مجھے صرف محبت کی اتنی بڑی سزا ملی۔ خواتین و حضرات، آج کی یہ ویڈیو آپ سے شیئر کرنے کا مقصد آپ سب کے لیے رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ وہ ہماری بہنیں جو ایک دھوکے اور فریب میں آ جاتی ہیں، وہ محبت کو اور حفظ کو پہچان نہیں پاتی، یہ ان کے لیے بہت ہی اچھی اور سبق آموز کہانی ہوگی۔ خدا را میری تمام بہنوں سے اور تمام بیٹیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے والدین کی عزت کو اپنے سے زیادہ اہم رکھیں۔ اگر آپ کو اپنے والدین کی عزت کے لیے جان سے بھی جانا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کریں، لیکن اگر آپ کے والدین کی عزت ایک دفعہ چلی جاتی ہے تو وہ پھر واپس نہیں آ سکتی۔ آپ کے والدین کو آپ پر بہت مان ہوتا ہے، بہت غرور ہوتا ہے۔ بیٹیاں والدین کا مان ہوتی ہیں اور ان کی عزت کا بہت بڑا سہارا ہوتی ہیں۔ اگر آپ ہی اپنے والدین کو مایوس کر دیں گی تو وہ کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اور اس کا سب سے بڑا دکھ بھی آپ ہی کو ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بہنوں کو، تمام بیٹیوں کو ہدایت کا راستہ دے اور ان کی زندگی میں کبھی بھی ایسی مشکلات نہ ہوں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔